ماقبل میں رہی ہوئی صورتوں میں سے ایک سورہ یوسف بھی ہے۔ سورہ یوسف نا امیدوں کو امید دلاتی ہے کہ سدا اندھیرا نہیں رہتا، خدا کی طرف سے روشنیاں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ سورہ یوسف بتاتی ہے کہ دنیا اگر تمہیں جھکانا چاہے، برباد کرنا چاہے اور اللہ تمہیں عزتیں دینا چاہے، دنیا ساری مل کے تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو دنیا ساری مل کے تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہمیں کوئی واقعہ عجیبہ سنائیں جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہ سنا ہوا ہو۔ خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی فرمائش پہ سورہ یوسف کو اتار دیا۔ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ حضرت یعقوب کی 2 شادیاں تھیں، 2 بیٹے ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی دوسری بیوی سے تھے، یعنی سوتیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور پیار تھا۔ شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب ساتھ ہی۔ ایک لحظے کے لیے بھی انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز باقی 10 بھائیوں کو برداشت نہیں تھی۔ وہ ایک دن مشورہ کرنے بیٹھ گئے، کہنے لگے، یار بڑی عجیب بات ہے، گھر سے باہر ہم جاتے ہیں، لکڑیاں ہم کاٹ کے لاتے ہیں، محنت مزدوری ہم کر کے آتے ہیں، کو باہر سے کھانا وغیرہ گھر والوں کا ہم پورا کرتے ہیں، لیکن ابا جان کی محبت اور توجہ جو ہے وہ حضرت یوسف کی طرف زیادہ ہے، ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ تمہارا جو ابا ہے فی ضلال مبین، وہ ایک واضح غلطی پر ہے، تو کوئی ایسی تدبیر کرو نا کہ تمہارے والد کی اس محبت اور توجہ تمہاری طرف بھی آ جائے اور یوسف سے ذرا کم ہو جائے۔ تدبیریں کرتے رہے، سوچتے رہے، بالآخر ایک دن ان کے ذہن میں ایک پروپیگنڈا آ ہی گیا۔ مل کے مشورہ کرنے لگے کہ کیوں نہ ایک دن ابا سے یوسف لے جائیں، اور کچھ نے کہا کہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ بھائیوں میں سے جو بڑا تھا اس کا نام تھا یہوذا، بعض میں یہودا ہے، بعض میں یہوذا ہے۔ اس نے کہا، لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، نہیں مارنا نہیں ہے، یہ کام نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کسی ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اندھیرے کنویں میں، جان چھڑانی ہے نا، جان چھوٹ جائے گی، تو کوئی آئے گا قافلہ وغیرہ تو وہ اٹھا کے لے جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اس سے پہلے حضرت یوسف کو ایک خواب آیا تھا، وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ بالکل چھوٹے سے تھے، معصوم تھے، کوئی 6 سال عمر تھی، 6 سال، کہ ابا میں نے دیکھا ہے کہ مجھے
چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے منہ پہ انگلی رکھی اور کہا بیٹا بات سن، یہ خواب دوبارہ اپنے منہ سے مت نکالنا، بالخصوص اپنے بھائیوں کو تم بالکل بھی نہ بتانا، وہ پہلے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ تم سے تھوڑا سا چڑ کھاتے ہیں، انہیں کبھی بھی نہ بتانا۔ آگے جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا کہ میرے بیٹے برے نہیں ہیں، ہاں شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کوئی دل میں ایسی ویسی بات ڈال دے گا، تو اس لیے یہ ان کے سامنے ذکر مت کرنا۔ جی ٹھیک ہے ابا جی میں ذکر نہیں کروں گا۔ دو بھائی تھے حضرت بنیامین اور یوسف، کھیلتے 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 اللہ کی شان، بچے تھے معصوم تھے، حضرت یوسف حضرت بنیامین کو یہ بات بتا بیٹھے کہ بھائی میں اے خواب دیکھیے۔ حضرت بنیامین نے جا کے باقی بھائیوں کو بتا دیا کہ اے یوسف خواب دیکھی، انہاں آنکھیں مارو، پہلے بھی ابا اتنی پیار کرنا اسنا، یہ خواب بڑی عجیب ہے، اسے تو کوئی خدا مرتبہ دینے والا ہے۔ تب انہوں نے یہ پلان بنایا، آگے ابا کے پاس کہنے لگے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے؟ کیا مطلب میں تو بے اعتبار نہیں کرتا؟ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے آپ سے یوسف مانگا ہے کہ گھر بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے آپ کے پاس، نہ اس میں کوئی قابلیت رہے گی، نہ اس میں جسمانی طاقت اور توانائی اور کوئی چستی آئے گی، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ آج کا دن تو چلو گزر گیا ہے، کل ہم جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، پکنک کے لیے، تو اسے بھی ہمارے ساتھ روانہ کیجئے، وہ پھل کھائے گا، فروٹ کھائے گا، بھاگے گا، کو کھیڑ سی چلو تھوڑ جائیے تگڑا ہو سی۔ تو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس جنگل میں جو بھیڑیے ہیں نا وہ بھیڑیے نہ کھا جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی جدائی ایک لحظے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا، ایک لحظے کے لیے بھی۔ اچھا یہ بڑے عجیب لوگ تھے، انہوں نے حضرت یعقوب کی پہلی بات کا جواب دیا، دوسری بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا، کہ کہا نا کہ بھیڑیے کھا جائیں گے، تو کہنے لگے کہ اگر بھیڑیے کھا جائیں گے تو ساڑیاں جوانیاں نہ کیڑا فائدہ، ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھیڑیے کھا جائیں گے۔ جملہ نہیں سمجھے آپ؟ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھیڑیے کھا جائیں گے، یعنی ایسا خود کافی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کھا جائیں گے تو پھر ہماری جوانیوں کا کیا فائدہ؟ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم کیوں اس کے محافظ ہیں، آپ بے فکر ہو جائے۔ تو وہ جو دوسری بات کی کہ میں اس کی جدائی ایک لحظے کے لیے برداشت نہیں کرتا، اس کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ پروگرام بھی یہی بنا کے آئے کھڑے تھے، پہلی بات کا جواب دیا، دوسری کو ذکر ہی نہیں کیا۔ مجبور کیا ابا جان، او ابا جان، او ابا کی کرنا یار، شام کو واپس آ جائیں گے، کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اچھا چلو لے جاؤ، لیکن میرے یوسف کا خیال کرنا اس کا، نہیں آپ بے فکر رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے یوسف کو 10 بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے، اب بیٹوں کو ڈرک کہہ نہیں سکتے تھے بھی میری خواب میں دیکھی کھلا تو ان بھیڑیے جنگل میں نہیں تو صحیح ہو، کہہ نہیں سکتے تھے، اشارے سے کہہ دیا کہ اس جنگل میں بڑے بھیڑیے ہیں، انج نہ ہو بھی کوئی بھیڑیا میرے یوسف کھا ہی نہ لے۔ اکھڑ لگے بے فکر ہو جاؤ، ٹینشن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے ہی گئے، 6 سال کا معصوم یوسف ہے جس کے ماتھے پہ مہر نبوت چمک رہا ہے، باپ سے لے گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے تک چلتے آئے۔ اگلی نبی نے یوسف نہیں اپنے نکیاں تے کدے غور کرو نا، نکے نکے جڑے آنے 6 سالہ میں تے 5 سالہ میں کتنے بہانے نے، وہ کو حرکت کرے تو محلے دے سہلے ہوتے ہیں، وہ ہنسے چیخا مارے رولا پائے تنگ کرے، پھر بتاتے ہو یہ محبت ہوتی ہے۔ پھر حضرت یوسف ایک تو حسینوں میں سے سردار تھا، نبی پاک معراج میں گئے، فرماتے ہیں میں نے حضرت یوسف سے ملاقات کی، مجھے یوں لگا کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تھا نا تو حسن کے اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیے،
ایک ٹکڑا پوری کائنات میں تقسیم کر دیا اور ایک ٹکڑا اکیلے یوسف کے منہ پہ اللہ نے ڈال دیا تھا. اتنا حسین بنایا. تو پھر اتنا حسین بندہ بچپن میں کتنا معصوم اور حسین ہوگا. حضرت یعقوب نے انگلی پکڑی, نکے نکے ہاتھ حضرت یوسف نے, حضرت یعقوب نے ہاتھیں چاہے, دروازے تک لے آئے تو پھر ابے نے سامنے چاہ کے کھن گئے. جیسا نہیں گلی مکی نہیں نا, ابا کھلا رہا اسے دیکھنا رہا. لیکن اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ آنے والے حالات کا پتہ میرے پیغمبر کو بھی نہیں تھا. یہ اصل مقصد ہے اس قصے کا. جس ویلے آرڈر ہوئے نا موڑ مڑے نا, جس نے اٹھایا ہوا تھا اس چاہ کے مارا حضرت یوسف زمین تھے زور سے. بچہ جتیاں مفسرین کہتے ہیں اتار لی تھی ان کی, نکی نکی جتیاں, جوتی اتار لی حضرت یوسف کے اور کانٹوں پہ چلایا حضرت یوسف کو. کون چلاتا ہے اپنے بچوں کو؟ سیڑھیاں تو ٹائر پرمان کا بھج کے چہنے ہو. سمجھ میں آ گئی کہ تو سکے بھائی ہیں. اتنا حسد آ گیا, اتنا بغض آ گیا تھا کہ معصوم یوسف کے ننھے منھے پاؤں کا بھی حیا نہیں کیا کہ یار اس کے ساتھ کیا, اس کو کیا پتا ہے کہ ہم نے اس کا کیا نقصان کیا اور ہم اس کا جان بوجھ کے نقصان کر رہے ہیں. اس نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. خیر ایک بھائی کے پاس جاتے ہیں, مجھے اٹھاؤ, وہ تھپڑ مارتا ہے منہ پہ. دوسرے کے پاس جاتے ہیں, مجھے اٹھا لو, وہ تھپڑ مارتا ہے. جوتے مانگتے ہیں, جوتے نہیں دیتے. اٹھانے کا کہتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. گھسیٹا بھی صحیح, مارا بھی صحیح. بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے ایک کنویں میں اتار دیا. اتارنے سے پہلے انہوں نے ایک بکری لی تھی, اس بکری کو ذبح کیا. میں اختصار بھی کروں گا, نکات چھوڑ دوں گا درمیان سے, محض قصہ ہوگا. انہوں نے ایک بکری لی, ذبح کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی چھوٹی سی قمیض بھی اتار لی. اب وہ جو بکری کا خون تھا نا, وہ اس پوری قمیض پہ انہوں نے مل دیا. واپس آ گئے, کنویں میں بٹھایا نا حضرت یوسف کو, ڈول کے ذریعے نیچے بٹھا دیا. اس بچپنے میں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت یوسف کے پاس بھیجا کنویں میں. یہ وحی للتبلیغ نہیں تھی, یہ وحی للتسکین تھی, سکون دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے کہ آج تو یہ تمہیں نیچے پھینک رہے ہیں. نہیں سنیں, آج یہ اوپر ہے اور تو نیچے ہے. سمجھیے گا, آج یہ اوپر ہے اور تو نیچے ہے. آج ان چولے پائے ہوئے تو تیرا لتھا ہوا. مجھے اپنے عزت کی قسم ہے میرا یوسف, کل تو تخت پہ ہوگا, یہ نیچے ہوں گے, اور تو نے اوپر فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہوگا تو ای جھولیاں اڑ کے توڑ کو بھیک مانگ رہا ہو سا. ماں اپنے اللہ ہون کی قسم ہے میں ای ٹائم یوسف تو داں ضرور دکھا سکتا. تاک میں بیٹھ گیا حضرت یوسف. اچھا, قمیض میں خون لگا کے اور مشورے پہ کرنے بھی اللہ نے ماشا بیان ذرا کفتہ ہون دیو, پہلے نہ وینے شام آدھی رات کو کہیں جائیں گے بھی اب یہاں ڈرامہ بھی تک کرنا بھی اصل بڑا ہی ڈھونڈا بڑا بچایا پر بچہ نہیں. رات کو کیوں آئے, وجاؤ اباہم عشاء یبکون, آ گئے راتی عشاء تو با رونے تے ایک برا کر دی قمیض چمے تے چلا دعا چمے تے ہائیں لین رونے رونے آ گئے ابے کو, آلوئے مر گئے, آلو مر گئے. دروازے حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بڑی بے چینی میں ہے, بھئی ایڈی رات ہو گئی ہے, اللہ واپس نہیں آئے, خیر تے ہے کی ہو گیا. دروازے پہ ہی ہیں حضرت یعقوب. باپ باپ ہوتا ہے اگرچہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, باپ باپ ہوتا ہے اگرچہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ حضرت یعقوب دوڑ کے گئے, کیوں ہے نے پترو, کیوں ہے نے, خیر ہے ابا بس وہ گل بنی جڑی تو آکھی ہے. یوسف آدھا بھیڑ کے کھا گئے. اسا بڑی کوشش کی تھی, اب ہم دوڑ لگا رہے تھے, یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا, بس ہم بہت دور نکل گئے, واپس آئے تو یوسف نہیں تھا, بس ایک خون آلود یوسف کی یہ قمیض ہمیں ملی ہے جو ہم اٹھا کے لے آئے ہیں. اچھا تو یوسف کی صرف قمیض لائے ہو؟ جی قمیض لائے ہیں, مجھے دکھاؤ ذرا. قمیض دیکھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو فرمانے لگے کمال ہے بھائی,
اتنا سیانا بھیڑیا کہ پہلے اس نے کھانے سے پہلے حضرت یوسف کی قمیض اتاری اور پھر بیٹھ کے کھایا. عید کدائیوں پارٹی میں یہ کوئی نہیں. یہ کیسا بھیڑیا جو اتنا سیانا اور عقل مند ہے؟ خون مل کے گن آئے ہو، یہ تو تم نے خود گھڑا ہے. بھیڑیا کھاتا تو ای قمیض کدائیں ادھڑی وہی ہو گیا، اگو پچھو کو پارٹی وہی تو ہو گیا. وہ ای تک کدائیوں بھی نہیں پارٹی گئی. جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے. بس ایک گل انہوں نے دماغے جو نکل گئی، با اساں تھوڑا جا پاڑ دا سٹاں کوڑ نہ پاؤنا یا نہ خدا. حضرت یعقوب آکھیا میں بڑا سیانا پڑھا لکھا بھیڑیا ہے، پی ایچ ڈی آیا. اچھا رات کو کیوں آئے؟ مغرب کے وقت کیوں نہیں آئے؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. راتی وسان تک منہ نہ چاہے سنگ نا. اور جو روئے نا قاتل بھی وہی ہوتا ہے جو نوئے کرے پیٹے روئے منہ چنڈا مارے بڑا یک بھی وہی ہونا. اصل فسادی بھی وہی ہوتا ہے، جیسے یہ رافضی ہو گیا بے ایمان. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہ کرتا دھرتا تمہارا ہے. کسی بھیڑیے نے میرے یوسف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ تم ہی نے ایک کہانی گھڑی ہے. میں محسوس تو کر رہا تھا میں تسا اس نہ غیر رکھے نے. وہ معصوم نہ حیا ہی نہ دے آیا. اور 5 سال نہ میرا بچہ یوسف معصوم اس تھوڑا کی بگاڑا ہے؟ کہاں پھینک کے آ گئے ہو میرے یوسف کو؟ فرمانے لگے فصبر جمیل، صبر کروں گا. کون سا صبر؟ الجمیل. جمیل صبر کون کیا ہوتا ہے؟ الذی لا شکوہ فیہ، جس صبر میں اللہ کا شکوہ نہ ہو. میں اللہ کی شکایت نہیں کروں گا، صبر کروں گا. بہرحال اللہ نے کبھی چاہا تو میری اور یوسف کی ملاقات ہو جائے گی. خیر بڑا وقت گزر گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے رہے. نہ رات سوتے، نہ دھیاڑ سوتے، نہ کھادا نہ پیتا. کتھوں نہیں درانی پیوا. ماں تو تھی نہیں، یتیم تھے، ماں تو فوت ہوئی ہوئی تھی. جس کنویں میں ڈال کے آئے روز جاتے تھے روٹی دینے. پیرا کرنے ابھی نے پتہ لگا سی کیڑ پہ جا رہے ہیں. 1-2 روٹیاں چاہیاں انہوں نے سالڈ رکھا، ڈولے چ لڑکا کے حضرت یوسف کو کھانا دے دیتے تھے. 2 سے 3 دن. ایک دن ایک لشکر آیا. کافی آواز تھوڑی مٹی کر گئی، ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک دن ایک لشکر آیا تو قافلہ آیا، انہیں پانی کی ضرورت تھی. تو ان میں سے ایک بندہ انہوں نے روانہ کیا کہ جاؤ کہ کہیں آس پاس سے کوئی پانی وغیرہ تلاش کرو. وہ آیا، اسے ایک کنواں مل گیا. یہی کنواں جس میں حضرت یوسف تھے. اس نے ڈول لٹکایا نیچے، حضرت یوسف تک ڈول پہنچا. انہوں نے لگائی چھلانگ ڈول کے اندر. ہوا کہ بڑا ہی بھارا ڈول ہے، جھکی آوے جھکی آوے جھکی آوے. جیسے ہی منہ پہ آیا نا ڈول تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا یا بشرا ھذا غلام. ہائے میری خوش نصیبی، یہ تو بڑا ہی خوبصورت کوئی بچہ ہے، بڑا ہی حسین کوئی بچہ ہے. اس زمانے میں غلام بکتے تھے. اس نے ایسا کیا، حضرت یوسف کو اٹھایا اور بھاگ گیا اپنے قافلے کی طرف. بھئی اساں ونج کے مصر وینے پہ مصر ونج کے وچساں تے کروڑا اربا کھربا نہ وکسی. ایڈا سونا جاکت اساں اج تک نہیں دیکھا. اتنا خوبصورت بچہ یہ ہو بھی کیسے سکتا؟ اتنا حسن بھی دنیا میں ہے. خیر وہ تو لے گئے اپنے قافلے میں. جڑے آئے جی دیگری کو پیشی روٹی دیوان. ڈول تھلے لڑکایا نہیں، ڈولیاں تو کہیں ہاتھ ہی نہیں لایا. ایسی اڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس طاق میں یوسف ہے ہی نہیں. آوازاں لائیاں کوئی جواب نہ آئے. سمجھ گیا بھئی اتھو جنا گیا کدھر. تو آس پاس سارے بھائی اکٹھے ہو گیا. بھئی یہ کی ہو گیا؟ بھئی یوسف کدھر گیا ہے؟ پتہ کرو کہیں وہ قافلہ تو نہیں ہے پانی شانی واسطے. قافلے تک پہنچ گئے. انہیں کہنے لگے جورو ساڈا غلام تو سب چرایا. تھے سکے بھائی کہہ رہے ہیں غلام. پہلے تو انہوں نے انکار کیا. انہیں کہنے لگے تم ہو پردیسی تے ساڈا یہ شہر اتھو بنیا نہ دساں جیسے تہیں اسا بندہ اپنا بڑسان نہیں. وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لو یہ تمہارا غلام ہے، لے جاؤ. تو یہ تو چاہتے تھے کہ جان چھوٹی یوسف سے. تو بھائیوں نے مشورہ کیا ان سے تھوڑے سے پیسے لے کے یوسف کو ان کے ہاتھ بیچ نہ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو. 20 روپیہ نہ حضرت یوسف بک گیا.
20 درہم کے انہیں، اور کہنے لگے حضرت یوسف کہیں کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، تو اے آخر نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بھاگنے کا عادی ہے، تو ہم اس کے بھائی نہیں، یہ ہمارا غلام ہے، بھائی نہیں ہے ہمارے سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ وقت براؤ نہیں کی من کے لتا نپان تو یہ براؤ نہیں نپان میں ایج نہ کرو، مجھے کہاں بھیج رہے، میں تو انہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ خیر 20 روپے کا حضرت یوسف کو بیچ دیے، میں تسی چلو اس کے اسا اس کو جان چھڑے، 2 روپے براؤ منڈ کے دے، سمجھ میں آ گئی، 2 وہ کہتا ہے نا شاعر کہ اگر خون کے رشتوں میں ہوتی وفا تو یوسف کبھی مصر کی منڈیوں میں بکتا ہی نہیں۔ خیر یہ مصر والے انہیں قافلے والے اسے لے گئے۔ وہ قافلہ جناب جب مصر پہنچا نا منڈیوں میں اعلان ہو گیا کہ بھائی بڑا خوبصورت بچہ آیا ہے، اس کی قیمت اس کے وزن کے برابر ہے، اس کے وزن کے برابر سونا، اس کے وزن کے برابر چاندی، اس کے وزن کے برابر کپڑے، کوئی دے سکتا ہے تو مائی کا لال تو اس بچے کو خریدے۔ بڑے بڑے خریدار آئے، بولیاں لگائیں پر گل نہ بڑی۔ آخر خبر پہنچ گئی اسحاق ڈار تک، اس زمانے کے وزیر خزانہ تک، وہ آیا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ اسے تو میں خریدوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرید لے۔ اس نے سونا چاندی جواہرات کپڑوں لد دیتا اس قافلے، اے گنوں پر ای بچہ ماں چاہینا، میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گا، میری اولاد نہیں ہے۔ وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آیا۔ اللہ کی شان دیکھو نا، بھائی بنا رہے تھے بے وطن، قافلے والوں نے بنایا ذریعہ سمن کہتے ہیں پیسہ، بھائی بنا رہے تھے بے وطن، قافلے والے بنا رہے تھے ذریعہ سمن، اور میرا رب بنا رہا تھا شاہ زمن۔ اللہ اکبر، اللہ یہ کڑیاں جوڑتا ہی جوڑتا جا رہا ہے، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ایک دن یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام سامنے سو رہے تھے، اور بچہ جب سو رہا ہو تو آڈے میڈے سکتے تھا، ان تک آڈے سونے لگنے، تو حضرت یوسف سو رہا ہوگا تو چاند سے زیادہ حسین تھے، کتنے پیارے لگ رہے، تو حضرت یعقوب کی توجہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت یوسف کی طرف چلی گئی اور انہیں جی بھر کے دیکھنے لگے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں گواہ رہو، میں اس یعقوب کو اس یوسف کے ذریعے ایسا آزماؤں گا کہ دنیا یاد رکھے۔ تم دیکھو کہ کھڑا میرے سامنے ہے لیکن نگاہ اس کی میری مخلوق پر ہے، میں اللہ ہے کہ یوسف ایڈا سونا بنا سکنا، تو میں خود خدا کتنا خوبصورت ہوں گا، میں خود کتنا حسن والا ہوں گا، تو میری طرف توجہ کرنے کے بجائے مخلوق کو دیکھتا میں ایسے آزماؤں گا۔ تو یہ اصل تو یہ کڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے وزیر خزانہ گھر آ گیا، اب جی پروٹوکول ہے، اب گھر آئے اور آگے پیچھے جناب سواریاں، محافظ دستے، ہٹو بچوں کی صدا، یہ چھوٹا سا بچہ وزیر خزانہ کے ساتھ بگھی میں بیٹھ کے محل پہنچ گیا۔ واہ میرے ربا، کتھو چایا ہی دیہاتا چو چایا ہی ود کھوئی چو وکایا ہی ود کھوئی تو بعد ود مکوایا ہی، قافلے نے ہتھو ود منڈیاں چڑھایا ہی تو ود محلے جا پہنچایا ہی، تھوڑی آپڑیاں تقسیمہ۔ پھر آ گیا محل میں، وزیر خزانہ نے اپنی بیوی سے کہا زلیخا سے کہ بھلا روی اسہاں بڑھاونا پتر، یہ ہمارا بیٹا ہے، اولاد نہیں ہے ہماری، تو اکرمی مسواہ ہو، اس کا ٹھکانہ اچھا کر، اس کا کھانا اچھا کر، یہ لباس اس کا اتار، اسے فاخرانہ لباس شہزادوں والا پہنا، اب کے بعد یہ پرایا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے، اس کا وہی پروٹوکول ہوگا جو میرا ہے اور جو تیرا ہے۔ اس نے کہا آپ بے فکر رہے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، کھانا پینا وزیر خزانہ کے ساتھ، بادشاہ وقت کے ساتھ اور ملکہ عالیہ کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، وی آئی پی زندگی میرے رب نے حضرت یوسف کو دے دی۔ وقت چلتا رہا، سب کے محبوب ہو گئے حضرت یوسف، پورا محل دیوانہ ہے، یوسف یوسف ہو گئی ہر جگہ۔ بھائی وزیر خزانہ نہ پتر جڑا ویکھنے لے کے، اتنا حسین بچہ لایا ہے کہیں سے، دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، بھائی جان لائن لگا کے حضرت یوسف کو دیکھا کرتے تھے، انہیں کیا پتا تھا اس وقت۔ خیر میں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف وقت ہوا جوان ہو گئے،
ایک ٹائم آیا حضرت یوسف جوان ہو گئے، کوئی عمر بڑی حضرت یوسف کی 16 سال 17 سال 18 سال ہوگی، جوانی ہے، بچپنا بھی تھا، جوانی بھی ہے، ایک عجیب ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، اور مطبخ کا جتنا نظام تھا وہ حضرت یوسف کے حوالے تھا، وہ سارے ادارے یہی دیکھتے تھے۔ تو پہلے تو بڑے گھپلے ہوتے تھے ادھر، لیکن جب سے یہ آئے تو گھپلے بند ہو گئے، اب ان کے سامنے 2 نمبری کر نہیں سکتے تھے، وہ لوگ حضرت یوسف سے ضرور تنگ تھے۔ خیر جوان ہو گئے حضرت یوسف پہ، جوانی آ گئی، پیغمبر بچپن میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی پیغمبر کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جوانی میں تو پیغمبر پہ جوبن ہوتا ہے ہے جس طرح آب و تاب ہوتا ہے نا، سورج پہ چمکتا ہے نا جب سر پہ آ کے، تو پیغمبر کی جوانی اسی طرح چمکتی ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک پکی عمر کو پہنچے نا، تو جب آپ جایا کرتے تھے اپنے چاچا کے ساتھ، تو لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے محمد کی زیارت کیا کرتے تھے کہ عبد المطلب نا پوترا آنا پیا، ویکھنے والی شاید ہے جی۔ پتھروں میں جب پہاڑوں پہ چڑھتے تو پتھر سلام کرتے تھے، جب جنگلوں میں جاتے تو جانور کلام کرتے تھے۔ حسن کا عالم تھا نا، ایک روب راب تھا نبی پاک کا، پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ سورج آ رہا ہے، آپ کے چہرے کی طرف جی بھر کے دیکھا نہیں جاتا تھا، آپ کے چہرے میں نورانیت اور نور اتنا تھا۔ حضرت یوسف بھی کوئی کم حسین نہ تھا، جب جوان ہوا بس شیطان جو ہے نا یہ بڑا بے ایمان ہے، یہ بندے کو ایسے زبردست طریقے سے پھسلاتا ہے، سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا، انسان ہے پھسل جاتا ہے، کمزور ہے۔ بہرحال ملکہ کی نیت حضرت یوسف پہ خراب ہو گئی، ہر وقت جو اکٹھے ساتھ ہیں اور ہیں بھی جوان، جوانی حضرت یوسف پہ حسن اور شباب کا عالم بھی بے انتہا ہے، باکمال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے ایک دن کہ میرا تجھ سے ایک ضروری کام ہے۔ اچھا جی، وہ تو ہر وقت جو ساتھ ہوتے تھے، وہ تو بات ہی نہیں تھی، ذہن میں کبھی تصور اور خیال ہی نہیں آیا بھئی یہ مجھ سے کیا کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ میرے بیڈ روم آؤ جہاں میں سوتی ہوں، میں اور بادشاہ اور وزیر خزانہ، آؤ میرے ساتھ، میرا تم سے کوئی ضروری کام ہے۔ حضرت یوسف پیچھے پیچھے، ملکہ آگے آگے، اور جیسے جیسے جا رہی ہے ویسے ویسے بڑے بڑے تالے بھی لگاتے جا رہی ہے۔ یہ چیز بڑی حیران کن ہے حضرت یوسف کے لیے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تالے کیوں مارتے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا بس تو چپ کر کے آ جا، میرا تم سے کوئی ضروری کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جب کمرے میں لے گئی تو 8 تالے لگ گئے تھے، 8 کمروں کے اندر جا کے کہیں بیڈ روم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اس نے، اور کہنے لگی کہ ہائی طلاق، ہائی طلاق، میری طرف بڑھ، مجھے چھو، میں نے تجھے اس کام کے لیے بلایا ہے۔ میں ذرا پردہ ڈال کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس نیت سے میں نے تمہیں بلایا ہے اس کام کے لیے۔ یہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، یہاں بتانے والا کوئی نہیں، یہاں روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، ایک تو ہے ایک میں ہوں، تو میرے تجھ پہ بڑے احسان بھی ہیں، میں تیری دیوانی ہو گئی، بس تو میری یہ خواہش پوری کر دے۔ حضرت یوسف پہلے تو سمجھے نہیں، اس نے جب اپنے بت پہ کپڑا ڈالا نا، ساتھ ایک بت تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میں تم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہوں نا، یہ میرا خدا ہے، چونکہ معبود ہے، بت ہے، تو مجھے اس سے حیا آتی ہے، اس کے سامنے میں یہ کام کر نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، تو ایک بٹے نے بتے کو تو اتنا حیا کرنی، میں اپنے زندہ رب کو حیا نہ کرا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب بھی مت آنا۔ یہ حرکت میں نے تو کبھی سوچی بھی نہیں کہ تو مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کرے گی۔ اس نے کہا میں ملکہ ہوں، میرے یہاں طوطی بولتا ہے، میرا اقتدار ہے، تم میں دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، خبردار۔ دیکھو محبت 5 قسم کی ہوتی ہے، میں آپ کے نام ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی محبت ہوتی ہے الہوا، الہوا بس هو الحب، ایک نارمل محبت ہے۔ دوسری ہے العلاقہ، علاقہ کہتے ہیں حب اللازم، تھوڑی سی تیز محبت۔ تیسری ہے کلف،
شدت الحب یعنی ذرا اس سے بھی تیز محبت، یعنی جو بندے کو تھوڑا سا بے قرار کر دے. اور چوتھے نمبر پہ ہے العشق، عشق جسے کہتے ہیں عشق. عشق کہتے ہیں کہ ایسی محبت جو بندے کو اندھا کر دے. اور پانچویں محبت الشغف، احراق الدم عن اللذہ، یعنی خون جلنا لذت کی وجہ سے. یعنی شغف کہتے ہیں دل کے اس پردے کو جس کے اندر دل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قد شغفہا حبا، یعنی اس زلیخا کو حضرت یوسف سے اتنی محبت ہو گئی تھی گویا کہ اس محبت نے اس زلیخا کے دل کا پردہ ہی چیر ڈالا تھا. بس بے بس ہو گئی تھی، اسے رہا نہیں جاتا تھا حضرت یوسف کو دیکھ کے. وہ چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے میرا مطالبہ پورا کرے ہی کرے. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے نہ، جیسے جیسے بھاگتے گئے دروازے کھلتے گئے، بھاگتے گئے دروازے کھلتے. بندے کے ذمہ ہے کوشش کرنا، اللہ کے ذمہ ہے دروازے کھولتے جانے. سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ دیکھو تجرد بھی ہو، کمارا پن بھی ہو، جوانی بھی ہو، اور پھر روکنے والا کوئی نہ ہو، ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، منع کرنے والا دیکھنے والا کوئی نہ ہو، راز کھولنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور پھر اس مقام پہ عورت حسن مصر کا خود گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہو بھی تنہائی. اس موقع پہ پیغمبر ہی گناہ سے بچ سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر ہی بچ سکتا ہے. حضرت یوسف دوڑ پڑے، اللہ نے دروازے کھول دیے. بس نصیب ہار گئے. زلیخا نے جویں مین گیٹ تے پہنچے اگو وزیر خزانہ ٹھک. ہن کڑی نے تسی چلاکی چیک کرے، سمجھ دو نمبری چیک کرے تسی. فوراً ہی بول کے کہنے لگی حضرت یوسف اچھا پچھو نہ پاس حضرت یوسف ہاں یہ قمیض چیری آندی سی حضرت یوسف ایک باری قمیض براما لائی گئی تے انہاں پاڑی کوئی نہیں، ایک باری قمیض اس لائیے تے اس پاڑ سٹی ہے. یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے. خیر جیسے ہی قمیض پھاڑی دروازے سے باہر نکلے حضرت یوسف تو آکے عزیز مصر وزیر خزانہ وہ کی ہوئے نہیں خیریت ہے. فوراً بولی نہیں، اگر کوئی بندہ تیری بیوی پہ غلط نظر رکھے اور اسے چھونے کی کوشش کرے بدکاری کی تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر خود ہی کہنے لگی میں تو کہتی ہوں اسے جیل ڈال دو. اور ایک نیا سا کبھی ایسا مارو یا ایسا سولی چڑھا دو. کہنے لگی کہ اسے جیل ڈال دو. کیوں؟ اے جیل ویسی اوکھا تھی سی وقت شہزادگی کی زندگی یاد آسو سو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر میری بات مان لے گا. مطلب ارادہ حلال یہ ہے. اچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے ہرگز نہیں، میں کبھی بھی راز مت نہیں کھولتا جو اگر یہ مجھ پہ الزام نہ لگاتی تو. یعنی بولنے کا موقع ہی نہ سکتا نا. فوراً ہی حضرت یوسف نے گل پا دیتی. یہی تو بڑی تیز ہے نا. اللہ پاک فرمانا ان کیدکن عظیم. جب شیطان کے مکر کا اللہ بات کرتا ہے کہتا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر معمولی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن جب عورتوں کے مکر کی اللہ نے بات کی فرمایا ان کیدکن عظیم، ان کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. شیطان نہیں پوچھ رہے تھے من ناراض نہ ہو جائے لیکن میری گل نہیں اللہ نہیں گل نہیں سمجھے خدا پہ گلہ کرے تو کرے میری گل نہ نہیں. تو حضرت یوسف پہ فوراً بات ڈال دی. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہیں ایک غلط ہے. ایک بندے نے کہا کہ چلو بچہ تھا یا بڑا تھا اس میں اختلاف ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو ای قصوروار ہے. بھی نسے ہو سکتے اس پچھو نپا ہو سی تو پاٹ بھی ہو سی. قمیض دیکھی گئی تو قمیض دا پچھو پاٹی ہوئی ہے تو ساری جرگی ہوئی. او اچھا. تو عزیز مصر کہنے لگا بیوی سے بھئی تم آئی جڑا نا ماں تجھی تو کو فطور لگنا پیا، یہ تمہارا کیا درا ہے. یوسف تو پاک ہے اس چیز سے، تم نے کیوں اس چیز سے مطالبہ کیا؟ تو چپ ہو گئی، اکھر جھکیاں کر کے کھلو گئی. خیر یہ بات نکل گئی، آؤٹ ہو گئی. یہ جو ہوتی ہے نا بیگمات وزراء کی زنانیہ اینانیہ، ان میں بات پہنچ گئی. اب یہ تو پہلے ہی جیلس تھیں عزیز مصر کی بیوی سے، جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بندے بندے کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی کمال ہے بھائی، عجیب گل ہے، عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے اور اس سے خواہش پورا کرنا چاہتی ہے. یعنی انہیں عشق پہ اعتراض نہیں تھا، انہیں اعتراض تھا میں کوئی کہیں وزیر نال پھنسیا نا اسے اس کو پھنساتی نا، ایک غلام کے ساتھ پھنس گیا. انہاں ویکھا جنا ہے حضرت یوسف تے گلاں تاں پیا کرنیاں.
اچھا یہ بات اڑتی اڑتی پتہ چل گئی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو کہ یہ جڑی امن نا پرائم منسٹر یا بیویاں یہ میرے بارے میں پراپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جناب یہ غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایسی شرم نہیں آئی. یوں اس نے ایک پروگرام بنایا، ایک دعوت رکھی، پھل فروٹ کھانا وغیرہ، مسحریاں سجا دی، تکیے لا دیتے، آؤ بھائی میرے گھر کو کھانا پینا. کھانا لگ گیا، کھانا کھایا. خلاصہ تھا ان کے سامنے اس نے پھل رکھے جیسے کھانے کے بعد ہم پھل کھاتے، چھریاں ساتھ دے دی، بھئی آپ پہ کپو تے آپ پہ کھاؤ. اس کا ایک الگ مزہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں زلیخا کیا چاہتی ہے. وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں. ادھر زلیخا نے کہا یوسف ذرا باہر آنا، ذرا باہر آنا. تو ان کے ہاتھ میں ٹوکرا ہے پھلوں کا، انہیں کیا پتا کہ یہ مجھے کیوں باہر بلا رہی ہے. تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، ان بیگمات نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور بجائے پھلوں پہ چھریاں چلانے کے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلانے لگی. پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں کب بیٹھیاں. یہ حضرت یوسف کی طرف نظریں جمائی ہوئی. جدہ حضرت یوسف کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ لگتا ہے، اتنی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے. حضرت یوسف تو گزر گئے، سامان رکھ کے چلے گئے. تے زلیخا کا بھلا والے ذرا تھلے بھی ویکھو جہان، اور منہ بند کرو اپنے، ذرا تھلے ویکھو کہ کار کتی ہے ٹھی، او ہو اگلیاں کپی ہے ٹھیاں اپنیاں تے خون پہ اوانا. کیوں ہون کی ہویا نے یہ انگلیاں کیوں کاٹ بیٹھی ہو؟ ایک نظر ویکھنے تے انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو. میں تا اس نال 18-20 سال ہو گئے، میں تو اس کے ساتھ ایک محل میں رہتی ہوں، میں تو اس کے ساتھ 20 سال سے رہ رہی ہوں، میری محبت کا حال کیا ہوگا، میری خواہش کا حال کیا ہوگا. تو وہ آکھن لگیاں، وہ فسری نے لکھا ہے زلیخا سے کہنے لگی وہ ساڑھی بھی سفارش کرے اللہ جی، کہنے لگی وہ ساڑھی بھی سفارش کرے. ہاں زلیخا کا پہلے تو بڑیاں گلاں کریں یہ کہ بھئی اہنج ہوگا، انہاں تو اصا کو تھکایا، ہم نے کو دیکھا تھا، ہم نے تو آج دیکھا ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اماں حضرت یوسف محمد پاک سے بھی زیادہ حسین تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرنا بقطع القلوب علی الید. فرمایا زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھا اور بیگمات نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر وہ میرے محمد کو دیکھتی، پھر فرمانے لگی نہیں میرے محمد پاک کے چہرے کو دیکھتی، پھر فرمانے لگی نہیں میرے محمد پاک کے ماتھے کو دیکھتی، پھر فرمانے لگی نہیں میرے محمد پاک کے ماتھے پہ پڑنے والی سلوٹ کو دیکھتی، پھر فرمانے لگی نہیں سلوٹوں میں جمے ہوئے پسینے کو دیکھتی نا تو خدا کی عزت کی قسم ہے وہ چھریاں دلوں میں مار دیتی، دلوں میں، انگلیوں پہ نہیں دلوں میں. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹوائیں، اور جنہوں نے محمد کو دیکھا بچے ذبح کروا دیے، اپنی گردنیں اڑوا دی، لیکن گلہ نہیں کیا. اتنے پہنچنا بہت اوکھا. حضرت یوسف صرف حسین ہے، میرے محمد حسین بھی ہے جمیل بھی ہے. حسن وہ ہوتا ہے جو پہلی نظر خوبصورت لگے، اور جمال وہ ہوتا ہے جتنی بار دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھتا نبی پاک تو ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک کے چہرے کے اندر سورج جلتا ہے. حضرت جابر کھڑا ہے، 14ویں کا چاند دیکھتا ہے، کبھی مصطفیٰ دیکھتا ہے، کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا ہے، کبھی نبی پاک کو دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا جابر کی دیکھنا، آج 14ویں کا چاند چڑھیا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آج وہ چاند بھی آپ و تاب پہ ہے، آپ بھی باہر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں زمین کا چاند زیادہ حسین ہے یا آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے؟ آپ نے فرمایا جابر پھر کیا نتیجہ نکال بیٹھا ہے؟ حضرت جابر فرمان لگے یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسے لگتا ہے کہ آسمان کا چاند یہ روشنی زمین کے چاند سے ادھار لے کے گیا ہے. وہ کہاں آپ کی عزت اور عصمت اور خوبصورتی اور جمال اور کمال کا مقابلہ کر سکتا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضرت یوسف بھی بڑے حسین ہیں پر محمد کی ریس ہی کوئی نہیں. فرمانے لگے اچھا خیر اس کو چھوڑو.
تو وہ کہنے لگی کہ ساڑی بھی کوئی گل بات چلائیں اللہ اپنے تو بعد ساڑی بھی کوئی پہلے ایک ہی ہون 41 ہو گئی 40 یہ اور ایک زلیخا. خیر حضرت یوسف اتنے تنگ آئے ان سے جدھر جائیں ادھر ہی بیگمات جدھر جائیں ادھر. اچھا بہانے نال وقت محلے چاہ ویاں بہانے سے میرا کام میں آ رہی ہوں میرا کام میں آ رہی ہوں. تو عزیز مصر نے اپنے وزراء سے کہا انہاں سنبھالو اپنی کڑیاں سنبھالو بھئی ہر ویلے میرے محلے ہر وقت یوسف کے پیچھے. حضرت یوسف اتنے تنگ آئے ان زنانیوں سے بالآخر دعا کر بیٹھے کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ. یا اللہ جس کام کی طرف مجھے یہ 41 بلاتی ہیں نا مجھے جیل میں ڈال دے. کوئی بہانہ بنا میں جیل خانے نہیں جاؤں میں بڑا تنگ آ گیا ہوں ان سے. خیر حضرت یوسف نے خود کہا عزیز مصر سے بلکہ عزیز مصر نے خود کہا کہ یوسف تیری وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہیں یہ تو کنٹرول بھی نہیں آ رہی نہ ان کے نہ ہمارے ہر وقت ادھر تیرے پیچھے. کچھ وقت ہم تمہیں ان سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کم ہو جائے. کہا عزیز مصر میں بھی یہی چاہتا ہوں میری جان چھڑواؤ ان سے ہر وقت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. حضرت یوسف جیل پہنچ گئے. ہوں سنے آگے 2 بندے مل گئے حضرت یوسف کو. ایک بندہ بادشاہ کا ساقی ہے ایک بندہ بادشاہ کا طباخ ہے روٹیاں تھپڑے آتا. حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں اساں خواب آئیے کہ تسی حل کرو مسئلہ. ہاں جی تعبیر بتاؤ کہ ایک کہتا ہے میں نے دیکھا ہے ٹوکرا میرے سر پہ ہے اور اوپر سے پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہوں. اچھا فرمایا ایسا ہے کہ جب تک تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. ہاں جی ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں قریب کیا اور میرے نیڑے آ گئے. فرمانے لگے کہ کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے. چپ ہو گئے بھی بندہ کیڑی گل کرتا ہے. فرمایا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. انہوں نے کہا آپ عزیز مصر کے بیٹے ہیں بچپن سے وہیں آپ شہزادے پتہ نہیں یہاں کس مد میں آپ جیل میں پڑے ہیں کیسے آ گئے ہیں آپ. انہوں نے کہا نہیں میری حقیقت کا عزیز مصر کو بھی آج تک نہیں پتا زلیخا کو بھی نہیں پتا ان 40 بیگمات کو بھی نہیں پتا ان وزراء کو بھی نہیں پتا. میں نے آج تک نہیں بتایا کہ میں کون ہوں لیکن آج جو میں مسئلہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں نا اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں کون ہوں. حضرت آپ کون ہیں. کہا میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں میں ایک پیغمبر زادہ ہوں. وہ اچھل پڑے پیغمبر زادہ کیا مطلب ہے. فرمایا میرا باپ وقت کا پیغمبر ہے میرا باپ وقت کا نبی ہے اس پہ وحی اترتی ہے اس پہ جبریل آتا ہے. کس پیغمبر کی بات کر رہا میں یعقوب کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر آپ پیغمبر کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو اس وقت وقت کا نبی ہے کہ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں. تو پھر بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں آپ. جی میں حضرت ابراہیم کا پوتا ہوں. حضرت اسحاق آپ کے داداؤں میں سے. جی حضرت اسحاق داداؤں میں سے. اچھا تو پھر کیا بات کرنی آپ نے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح توحید فرمایا میں ان خداؤں سے جو بتوں کے ہیں پتھر کے میں ان سے بری ہوں میں یقین رکھتا ہوں اس خدا پہ جو عرش پہ بیٹھا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خیر انہیں دعوت توحید پیش کی پر انہوں نے مانا یا نہ مانا یہ قرآن میں نہیں ہے. کہنے لگے ہوں ذرا برے آؤ تعبیر سن لو. جیڑا جنا آخنا پیا میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو دے رہا ہوں وہ ہو جائے گا رہا وہ دوبارہ ڈیوٹی پہ لگ جائے گا. اصل میں اس روٹی پکانے والے نے روٹی میں زہر ڈالی تھی تو اس شراب پلانے والے نے شکایت لگا دی تھی بادشاہ کو بھئی اس ایک کام کیتا دواں بادشاہ جیل پا دیتا. روٹی والے نے کہا اس کا مشورہ بھی تھا ساتھ اس نے نہیں پھنسا دیتا اس نے. خیر یہ رہا ہو گیا. اور جو دوسرا ہے وہ تو روٹیاں پکانے ہو گیا. ہاں میں روٹیاں پکانا ہوں تو بھائی بات تیاری کر کتھے نہیں رہائی نہیں دنیا تو رہائی نہیں دنیا تو تیڑی اج آخری لاتے تم بھائی چڑھنا. اچھا وہ آکھن لگا نہیں ایسا خواب دیکھی میں تو ان گل کی سو آزمان واسطے. حضرت یوسف فرمایا بھی ہوں تو خواب ویکھی تے بھاویں لالا نہیں ویکھی ہوں ہو سی ہے ان کی میں آنکھ چھوڑی
نہ اسا نیندر آوے نہ اسا بے سکون آوے وہ دنیا آکھے بھی ہے کو پوچھنا ہے ضروری ہے پوچھنا خام خواہ اسا تو جان تو نمٹ ماں کے میں تکال گئے اس خیر یہ رہا ہو گیا القصہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے جب یہ نکلنے لگا نا یوسف علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بھی وینا تے بیان لیکن یار ایک میڈا کام کی دیا ہے کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا ایک بے قصور بندہ بڑے عرصے کا جیل میں پڑا ہے یوسف نام کا تو اس کے بارے میں کچھ سوچ میرے بارے میں جا کے بات کرنا 7 سال ہو گئے حضرت یوسف جیل 7 سال تو کوئی پوچھن بھی نہ آیا پرائے انہیں بھاویں جی بھی ہون بھائی جان پوچھن ہی کوئی نہ آیا بڑے مشقت زدہ حالات دیکھے حضرت یوسف نے آپ کی زندگی زخموں سے بھری ہوئی ہے خدا کی قسم دکھوں سے بھری ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اس نے کہا آپ بے فکر رہے میں بھی جا کے بات کرتا ہوں وہ لالا گیا تو بھول ہی گیا اور گل ہی نہیں کی تھی جا کے 9 سال اور لگ گیا بھائی اللہ اکبر بادشاہ کو خواب آیا کہ میں اس نے دیکھا خشک سٹے سبز سٹوں کو بھی لپٹ کے خشک کر رہے ہیں پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں وہ صبح اٹھا اس نے سارے لوگ علماء بلا رہی ہے ماں ہے خواب آیا پتلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور سبز سٹوں کو خشک سٹے بھی خشک کر رہے ہیں تعبیر بتاؤ انہاں کا ازغاس و احلام اب بکواس ہے یہ کو خواب ہے یہ کو گل ہے اے بھی ہو سی اسا نہیں پتا اس نے کہا نہیں اے جی خواب ماں آج تک زندگی نہیں آئی کہ ہو رہی ہیں کیوں نہیں آئی ایک اور بیٹھا یار اے جو رہا ہوا تھا 9 سال بعد ایسا یوسف یاد آیا حافظہ اس نے ٹھیک ہے یار حافظہ اس نے ٹھیک بادام کھانا اسی نا حافظہ اس نے کھا ہے یار 9 سال بعد یاد آ بینا ایک گل کو معمولی گل ہے بھائی بہت بڑی گل ہے بھائی حافظہ بھر اس نے ٹھیک ہے فوراً بادشاہ کہنے کو بادشاہ سلامت اوہو مجھے ایک بندہ پتا ہے جو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے آپ مجھے بھیجے جیل خانے اجازت دیں میں آپ کو تعبیر پوچھ کے بتاتا ہوں آپ بے فکر رہیں میں جاتا ہوں ایک بندہ ہے جیل میں اچھا چلو تم جاؤ تعبیر پوچھ کے تو پھر مجھے بتانا اب یہ گیا اب یہ شرمندہ بھی ہے میں جو سامنے دنیا حضرت یوسف آکے چل دفع ہو جاؤ تو میں کیا کہا تو ہوں تو 9 سال بعد آ رہا ہوں بھی جسے لوڑ پہیا تا آیا میں تمہیں بھول گیا 9 سال بعد تو آ رہے تھے ہوں بھی کوئی کام پہ ہی تو بات آیا اچھا خیر یہ پہنچ گیا حضرت یوسف علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا ایوہ الصدیق او سچے انسان وہ میڈ جا ہو گیا پڑھ جو آپ چل پر دغاؤ ہون تو ماں پاپ مرنا پیا ایوہ الصدیق او سچے نہیں تو پہلے 9 سال کے تھے مر گئے ہوں ہمارے جیسا کوئی ہو تو اسی طرح ہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تسلی سے بات کیا ہے بھائی کیا ہو گیا کہا کہ یہ خواب ہے بادشاہ کو پتلی گائیں موٹیوں کو کھا رہی ہیں اور اس خشک سٹے سبز سٹوں کو بھی خشک کر رہے ہیں تو یہ تدبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں تعبیر بھی بتاؤں گا تدبیر بھی بتاؤں گا تبشیر بھی بتاؤں گا 3 چیزیں تعبیر تدبیر تبشیر اچھا جی بتائیں فرمایا کہ 7 سال چنگا ٹکا کے جناب غلہ ہو سی ٹھیک ہو سی اگلے 7 سال جو ہے وہ بالکل قحط ہوگا بارش ہوگی نہیں ایک دانہ بھی نہ ہو سی اچھا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم ایک ہی جگہ پہ ساری گندم اکٹھی کر دو پورا ملک جتنا بھی علاقہ ہے بڑے کوئی مکان کو بڑا ایک چیز ایک جگہ پہ اکٹھی کر لو جیسے جیسے کسی کو ضرورت ہوگی اسے دیتے رہو اور کچھ نقدی بھی دیتے رہو ظاہر ہے مشکل وقت ہے تو سارے مل کے چلے نا پورا ملک ایک جگہ گندم اکٹھی کرتے ان 7 سالوں کی جتنی بھی بنتی ہے پھر اپنی گندم تھوڑے سے آدھے سے بھی تھوڑے پیسے دے کے گندم لے کے جاؤ اس سے یہ ہوگا کہ ملک کی خزانہ بھی بھرا جاتا رہے گا اور لوگوں کا چولہا بھی جلتا رہے گا چلو اور پھر اس کے بعد 7 سال بعد جو بارشیں ہوں گی تو ہر طرف فراوانی ہو جائے گی خوشخبری بھی دے دی ٹھیک ہے جی فرمایا ہون نہ بھولے ماں ہون بات وینا پہ ہون نہ بھولے ماں ہون میں جیسے اس نے کہا حضرت ہون میں تو بھول سکنا
گیا بادشاہ سے کہتا ہے ابھی اے گل کو میں ایک گل پوچھی اس بدلے ترے گلاں دسیاں تو بڑا عظیم انسان ہے بڑا عالم ہے تدبیر بھی بتائی تعبیر بھی بتائی تبشیر بھی بتائی بادشاہ نے کہا اتنا قابل آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے اسے میرے پاس بلا یہ بندہ آیا بلانے کے لیے پورا وفد آیا بھی آؤ جی آپ کو بادشاہ بلا ہے کہا آہاں انجے میں باہر نہ آساں اور جیڑا 14-15 سال پہلے میرے نال ایک کیس بنایا زلیخا تے 40 کڑیاں ہور پہلے او مسئلہ حل کرو تے ود میں باہر آساں میں جو باہر آؤں اور میں توحید کا بیان شروع کر دوں لوگ آکر اچھا زلیخا پہ ہاتھ اٹھانے والا اب ہمیں مسئلے سناتا ہے تو دائی کا کردار پاک ہونا چاہیے پہلے اے مسئلہ بیان حل کرو نا میں جو توحید بیان کروں میں جو جناب والا تبلیغ کروں تو لوگ مجھے تانے مارے ہیں تو ایسا ہے دائی کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اس موقع پہ یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں تو باہر آ جاتا لیکن کمال ہے صبر ہے میرے بھائی یوسف کا اچھا عزیز مصر نے سب زنانیوں کو اکٹھا کر لیا اپنے دربار ہاں بھائی سچی سچی گل دسو کی سایا آج تو 13-14 سال پہلے کی ہویا ہے ہن سچ دسے جھوٹ نہیں بولنا یہاں پہ ہن عدالت بھری ہوئی ہے 40 وہ 41ویں زلیخا ہاں زلیخا بول زلیخا وہاں قسم اٹھا بیٹھی کہنے لگی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی غلطی میری تھی یوسف بالکل پاک ہے یوسف نے مجھے چھوا تک نہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اسے ورغلاؤں لم اخون ہو بالغیب خدا کی قسم اس نے میرے خامد کی پیٹھ پیچھے بالکل بھی خیانت نہیں کی بالکل بھی خیانت نہیں کی ہم خائن ہیں یوسف بالکل پاک ہے ہم گواہی دیتے ہیں یوسف بے عیب ہے وہ باکردار انسان ہے ایسا بندہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا تب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے جدہ 15 سالہ بعد زلیخا حضرت یوسف ویکھا تے پرانی گراریاں وقت پھرن لگی آنے دلے ہندی ہے وقت نظرہ چاہے تے تکے تے چاہے تے تکے بادشاہ نے کہا دیکھ تو بڑا عالم ہے اتنا قابل آدمی جیل میں کیا کر رہا تھا تو نے ایک بھی اطلاع نہیں دی ہمیں انہوں نے کہا اطلاع ہز بھیڑیاں دیتی تے اے تا بھول ہی گیا میں نے تو دی تھی اطلاع اچھا اس نے کہا دیکھ میں بوڑھا ہو گیا یہ تعبیر تم نے بتائی تدبیر بھی آپ نے بتائی تبشیر بھی آپ نے بتائی یہ حل بھی آپ اپنے پاس رکھیں آپ میری ملک میں کوئی بھی پوسٹ لینا چاہتے کوئی بھی سیٹ لینا چاہتے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں فرمایا وزیر خزانہ صاحب مجھے یہی سیٹ چاہیے جو آپ کی ہے کیونکہ یہ کام میں ہی سنبھال سکتا ہوں اور کوئی بندہ نہیں سنبھال سکتا وزیر خزانہ نے دیر نہیں لگائی اس نے کہا یہ لو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھا اپنے تخت پہ بٹھایا کہا یہ آپ کی سیٹ ہے پورے ملک کو حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد میں اس والے ایڈے بکھے نئے کرسیاں نے لوگ جیسے اتنے ہو گئے تو کہنے لگے میں استعفیٰ دیتا ہوں اور آج کے بعد وزیر خزانہ گورنر جس کا راج چلے گا وہ یوسف ہے یہاں بٹھا دیا حضرت یوسف نے حکم جاری کرنا شروع کر دیے اور اب صورتحال قابل دید تھی زلیخا کی اور باقیوں کی گواہی بھی دے بیٹھی کہ یہ سچا ہے ایک وقت تھا کہ حضرت یوسف غلام تھے اور یہ لوگ اقتدار میں تھے اب حضرت یوسف اقتدار میں ہے اور یہ زلیخا نیچے سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے اللہ کی شان خدا تلک الیام یوں اللہ حالات بدلتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے بھائی جان یہ پھیل گیا دور تک ہر کہیں بھوک ہی بھوک ہو گئی آخر کار یہ بھوک اور قحط چلتا چلتا حضرت یوسف کے بچپنے کے گھر بھی جا پہنچا جتھے نکے وڈے ہوئے تے مڑ کے گیا ہی نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا بھائیوں کو بھی مصر کا جو اب کا جو فرما روا ہے جو بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے بڑے غلے تقسیم کر رہا ہے یعقوب علیہ السلام نے بلایا اپنے بیٹوں کو ایسا کرو کہ جاؤ بادشاہ میں نے سنا ہے بڑا نیک بندہ ہے تو یہ کچھ کھوٹے سکے لے جاؤ ہم غریب لوگ ہیں کھوٹے سکے بادشاہ سے کہنا ایسا بڑے ماڑے جا لوگ ہیں ہم دکھوں کے مارے ہوئے ہیں تو اے کھوٹے سکے گھن جاتے آسان تھوڑا جا اناج لے جا یہ بھائی آئے اور اس وقت تو حضرت یوسف کو معلوم نہیں تھا بھئی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جب یہ آئے نا انہیں بھی اجازت دی
یہ بھی بڑے خوبصورت تھے، پیغمبر کے بیٹے ہوں گے تو خوبصورت نہیں ہوں گے، یوسف کے بھائی ہوں گے تو حسین نہیں ہوں گے؟ حسین تو تھے، چاڑیاں باڑیاں اونچے قد، وجیح چہرے، سونی رنگتاں۔ تو یہ اتنے منصف لوگ تھے کہ اپنی سواریوں کے منہ باندھ کے آئے تھے، بھئی رائے تے کئی ذمہ منہ چا نہ مارا، اتنے منصف تھے۔ حضرت یوسف کے سامنے محل میں جیسی پہنچے نا، حضرت یوسف تخت شاہی پر ہے، جو سے نگاہ پڑی تو پہلی نظر حضرت یوسف اپنے بھراواں سیان گئے۔ اللہ نہ بلائے تو ان میرے بھرا تے نہیں آ گئے، بھوک میرے گھر بھی پہنچ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو کھڑے ہیں 10 کے 10، ہن ذرا داڑیاں تھوڑی چٹیاں ہو گئی، ہن ذرا او گل نہیں رہی جڑی پہلے، بڑا وقت ہو گیا نا جی، تے انہیں نظرہ ٹکائی رکھاں تے ٹکا وہ تھلا تکاں واتوں تکاں، پھر نیچے دیکھیں پھر اوپر دیکھیں، بھئی یہ کی مسئلہ، بادشاہ ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے، اتنا دیکھتا ہے اتنا دیکھتا ہے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے قریب کیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کنعان سے آئے ہیں۔ اچھا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کس نے پوچھا نے؟ بنیامین، ایسا کے بہو نے پوچھا نے، تہاڈا کوئی اور بھرا بھی ہے؟ ہاں ہاں ہے، ایک اور بھائی بھی ہے۔ اچھا کیا نام ہے اس کا؟ بنیامین۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، وزراء سے کہا، عمال سے کہا انہیں الگ الگ کمرے دے دو، کھانا اچھا دو، رہائش اچھی دو۔ لوگ بھی دیکھیں بھی انہوں ہیڈا پروٹوکول کیوں، اچھا سلایا اچھا کھلایا۔ صبح جب وہ آئے نا محل میں لینے کے لیے اناج، تو انہیں کہا کہ یہ بوریاں بھی لے جاؤ، اور اپنے ماتحتوں سے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں نا یہ ان غلے میں ڈال دو، انہیں واپس کر دو۔ کیوں پیسے واپس کیے؟ تاکہ یہ وہاں جائیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، میرا ابا انہیں ضرور واپس کرے گا، میں کیوں پیسے موڑ کے آؤں، بھول کے رکھ گئے تو ان میرے بھرا وقت آسان میرے کو، یہ ملن نہیں بہانہ ہے۔ اور کہنے لگے کہ اس بھائی کا بتا نہیں رہے تھے، وہ کوئی کیا نام لیا، بنیامین، اگلی مرتبہ اسے بھی لے کے آنا تاکہ میں ایک اونٹ تمہیں زیادہ دوں، اگر اسے لے کے نہ آئے تو میں سمجھوں گا تم نے جھوٹ بولا ہے، تو سا بھی کو نہ لفظ بات۔ اچھا گئے، یہ واپس چلے گئے، جیسے ہی وہاں گئے نا گھر میں، حضرت یوسف کو ان کی واپسی کا انتظار ہے۔ جب وہاں پہنچے گھر میں تو ابا سے تعریفہ شروع ہو گیا، ابا بادشاہ بڑا کریم ہے، وہ کریم بھی بہوا ابا تے سونا بھی بہوا، بہو یہ سونا ہی بادشاہ تے بڑا مہربان ہے، بڑی سونی رہائش تھی، کھانا پینا سونا دیتا تے وساں بڑا ویکھنا ہے۔ اچھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم سے ایک اور بھائی کا بھی پوچھا ہے کہ تھوڑا کوئی اور بھرا بھی ہے، تے اسا دسا بھی بنیامین ہے، تو کہتا ہے کہ اگلی مرتبہ اسے لے کے نہ آئے نا تو پھر غلہ نہیں ملے گا، تو اس لیے بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ روانہ کر۔ جیسی بوریاں کھولی تو پیسے بھی، او ابا یہ دیکھ اتنا مہربان، پیسے بھی واپس کر دیے، پیسے بھی واپس کر دیے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمایا پترو ان ساڑے تے حلال نہیں، ان ساڑے تے ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، لیکن جیڑی گل تو سر کیتی نے ہی علی میں بنیامین بھی ساڑے نال موجود، میں تا ہی غلطی بات نہ کرے سا۔ پہلے ایک باری میں تو سر یقین کی تھی اٹھا، ایک پتر میں تمہیں حوالے کی تھی اٹھا، وہ زخم ابھی میرے نہیں بھرے، اور تم مجھ سے اب بنیامین مانگتے ہو، میرے یوسف کی نشانی مانگتے ہو، میں تو اب بھی اسے یاد کر کے روتا رہتا ہوں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی میری، تو ہوں احسان منگن آ رہے ہو نا کہ ابا بھوک مار وساں، بادشاہ بڑا مہربان ہے، بامر مجبوری فرمایا چلو میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ پہ توکل کر کے میں حوالے کرتا ہوں، ٹھیک ہے لے لو، لیکن خیال کرے میرے بنیامین نال کوئی دو نمبری نہ کرے، اسے میرے پاس امانتاً دیانتاً تم نے واپس لانا ہے۔ ان کا ابا بے فکر ہو جا، اب کچھ نہیں ہوتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، یوسف کو کیوں ہوں اس کے پتہ نہیں ہڈیاں بھی ہو سکے نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، حضرت بنیامین کو لے آئے، ہوں وکھے جب راستے پہ آ رہے ہیں نا، ہوں حضرت بنیامین بھی رہے تو ٹوکا مرنے، ہے بادشاہ کا بلایا ہوا جا رہا ہے، واہ بھائی واہ، بادشاہ نہ سدا ہوا وے نہ کہنے، اسا گیا تو ساڑی تو کوئی گل نہیں، تو یہ حضرت گئے بھی نہیں تو فرمائش تے جا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، اسا بھی رہے تو ٹوکا شوکا ماریاں نہیں، چنگا اسا بھی تنگ کیتا نہیں۔ حضرت بنیامین اور یہ 10 بھائی یہ دوبارہ پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اوپر بیٹھے،
اچانک جو سکے بھائی پہ نگاہ پڑی نا، سجنوں کو نکا ٹائم تا نیا لگا ہوا نا، 40 سال لگے ہوئے ہیں، گل کرنی بڑی سوکھی، بھراواں تو تے پتراں تو کئی نے ٹر گئے تے کئی نے بیمار ہیں تے کئی نے تے اچانک ہی اللہ کو ٹر گئے، وہ تو بیچارے مجبور ہیں تے جڑے 40 سال بعد میاں کے کھلا سکا بھرا 40 سال کے اتنے جیسا زبط نے باندھ ترٹے نا تے اللہ وہی کی تھی آہاں یوسف تھوڑا اتھرو نہیں ڈھاونا چاہیے نا، ابھی آزمائش باقی ہے، پہلے تو دل کی تھی بتا دوں چھلانگ لگا دوں تخت شاہی سے، پھر لوگ کیا کہیں گے بادشاہ کیوں رو رہا ہے، انہیں قریب کیا اور انہیں کہا کہ کھانا لگاؤ ان کے لیے، پہلی نظر میں پہچان، ابھی بنیامین کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ کون ہے، ان کو بھی ابھی تک نہیں پتا، کھانا لگاؤ آپ بھی دو ہو جاؤ، ایک پلیٹ میں دو ہو جاؤ، باقی عدالت خالی کرا دو، چلو بھائی سارے باہر، صرف یہ بندے ہوں، رش لگ گیا ہے، اور 2-4 خدمت گزار ایسے ہیں، 2 پلیٹ ایک پلیٹ میں ہو جاؤ 2 کتنے آئے 11، وہ بھائی تو ہو گیا نا 5 پلیٹوں میں، بنیامین اکیلا رہ گیا، تو بنیامین کھڑا ہے، میں کیڑے نال کھائیں، بادشاہ یوسف علیہ السلام فرمایا میرے لیے بھی ایک پلیٹ لے آؤ، پلیٹ میں کچھ جو بھی تھا حضرت یوسف کے سامنے بھی رکھا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا تو میرے نال آ جاؤ، تم میرے ساتھ آ جاؤ، اس میں کون سی بات ہے، یہ تھوڑا جھجکا بادشاہ کے ساتھ، ہاں تو کیا ہے ان بھرا کانی اکھانا ہے جتنی ویکن او ویکھی عجیب ہے بادشاہ نال اسا تھلے تے او اوتے، ہن ایتھے بھی ظاہر ہے جلن تو بنتی ہے، جلن تو ہونی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کرسی لگاؤ اس کے لیے اور اوپر میرے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے کھاؤ، میرے ساتھ کھا لو، اس میں کیا حرج ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کھانا تھا، بہانہ تھا اپنے پاس بٹھانے کا، نوالے بنا کے بنیامین کی طرف کرتے جا رہے ہیں، بنا کے بنیامین کی طرف کرتے جا رہے ہیں، یہ دیکھتا ہے حضرت یوسف کو، یہ خود نہیں کھاتا مجھے کھلا رہا ہے، حضرت یوسف کا کھاؤ آپ کھاتے جاؤ، مجھے بھوک نہیں آپ کھاتے جاؤ، بنیامین نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، حضرت یوسف کو روتا ہوا جب دیکھا نا، ظاہر کتنے برداشت کرے نا، اکھا جو اتھرو تو ڈھیپ ہے پلیٹا تو بنیامین گھبرا گیا، تو اور کچھ بولنے لگا نا تو فوراً حضرت یوسف نے بنیامین کا ہاتھ پکڑ لیا، ابری نہیں، انہیں شک پڑ گیا، تاریخ میں ہے شک پڑ گیا بھی ماں کدی سیاڑتے نہیں گیا کہ مجھے پہچان تو نہیں گیا، فوراً ہاتھ پکڑ لیا، یوں دبایا، ہاتھ پکڑنے کا بعض تاریخ والے کہتا ہے بہانہ تھا، خیر نوالے بنا کے بھائی کو کھلا تو دیا، ہاں بھی آپ ایسا کرو 2 کو ایک کمرہ دے دو، آپ جا کے آرام کرو، اب بنیامین پھر اکیلا رہ گیا، اسے کس کے ساتھ بھیجا جائے، بنیامین پھر کھڑا ہے، اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیج دے گا، چلو ایک کمرے میں 3 ہو جاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا چلو تو تم میرے ساتھ آ جاؤ، اس میں کیا بات ہے، ہوں باتوں پریشان ہو گیا، کمال ہے یار، پہلے سپیشل سدایا اسمت نال بیگ کھوایا اس تختے اور نال خوابگاہ وچ، اللہ اکبر، واہ میرے ربا تو ملائیں تو ہی ملانا، مایوسی گناہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم میرے ساتھ آ جاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ تھوڑا گھبرایا، یہ تھوڑا پیچھے ہٹا، میں بادشاہ کے بستر پہ، ہم اسد دیہات رہن والے تے بھوک ساڈے گھر نہ چرائیے، کھان واسطے شے نہیں، بھوکے بیچارے پیٹ کنڈا نال لگ گئے، تے آج اللہ سا بادشاہ نے بستر تائیں گھن آیا، میں بنیامین اور بادشاہ کے ساتھ کھاؤں گا، بادشاہ کے ساتھ سوؤں گا، خیر حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے یہ میری مسحری ہے، یہ میرا کمرہ ہے، آپ یہاں چلے جائیں، حضرت بنیامین اندر چلے گئے، حضرت یوسف بعد میں آئے، اور حضرت بنیامین تھوڑے پچھتا رہے ہیں، آنکھیں نیچے جھکا کے کھڑے ہیں، تو دونوں بازوں سے جا کے پکڑ لیا، تو حضرت بنیامین نے سارا اٹھایا، تو حضرت یوسف فرمایا کہ سیاتا نہیں ہے، تو یوں پہچاننے لگے، نظر جمالی حضرت یوسف کے چہرے میں، پہچانا نہیں ہے مجھے، تو تھوڑا سا انہوں نے اظہار لا علمی کیا، فرمایا بنیامین تو بھی بھول ونجے تے بس دنیا ساری بھول ونجے تو بات کیڑا فائدہ، تو اس نے کہا یوسف، کہا انا یوسف، میں تیرا بھائی یوسف،
میرے رب نے مجھے کہاں جا پہنچایا. تے لپٹ گیا دونوں بھائی. 40 سال کے بعد بھائی مل رہے ہیں بھائی جان. 40 سال کے بعد. اور اتنا روئے دونوں بھائی, اتنا روئے دونوں بھائی کہ فرشتوں کو بھی ان دونوں کے رونے نے رلا دیا تھا. اللہ کے عرش کے فرشتے بھی رونے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کا پوچھا سنا ابے نے کی حال ہے. کوئی اور اماں نہ کہ اماں تو خیر رخصت ہو گئی تھی, کیا حال چال ہے. تو بنیامین نے کہا کہ ابا تیری جدائی میں بڑا ہی روتا ہے یوسف. ابے کی آنکھیں خشک ہو گئی, بس ہر وقت یوسف 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 یوسف, بس تیرے سوا ہے ہی کچھ نہیں یوسف. تو اچھا رات باتوں باتوں میں گزر گئی, دونوں بھائیوں کی نہیں سوئے. راتی کا پتہ ہی نہیں لگا, اتنی گلاں کی دیاں پتہ ہی نہیں لگا. صبح جب ہوئی نا عدالت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جب دونوں باہر آئے تو اس وقت تو منظر ہی بڑا حیران کن تھا. یہ پہلے باہر انتظار میں کھڑے ہیں. حضرت یوسف نے پوچھا بھی ہوں تو انہاں نال مڑ سے کہ کوئی نہ ہو سکتا میں انہاں نال میں کدے بھی ہون نہ ونجا کے پہلے تو پھر بھی خیر آئی بھئی اس انہاں ہی شاید نہیں ویکھی بھی کہ میں تو نال کھادا میں تو نال ستا ہوں میں کدے نہ ونجا تے ای کوئی ماں چھڑے نے پہ وقت ماں مجھے اتنے تانے ماریں گے دھکے ماریں گے. اچھا بھائی بادشاہ کی تھالی میں کھانے والا ہے, بادشاہ کا بلایا ہوا, بادشاہ کے ساتھ سونے والا. بھائی واہ میری خیر نہیں ہنا نال میں اور وینا پہ سوال ہی نہیں, میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ. اچھا پھر ہیلا کرتے ہیں. میرے ملک میں یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے نا تو وہ جس کی چوری کرتا ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو پھر میں ایسا کرتا ہوں تیرے جو اونٹ ہوگا نا اس پہ جو سامان لا دیں گے اس میں اپنا جو سونے کا ہے نا کپ جس میں میں پانی پیتا ہوں وہ رکھوا دوں گا. پھر میں آگے تم جاؤ گے تو میں پھر رکوا کے پھر تلاشی کرواؤں گا. تیرے سامان سے نکلے گا تو میں تمہیں رکوا لوں گا. ویسے تو نہیں روک سکتا میں تمہیں, میرے پاس جواز ہی کوئی نہیں. یہ تدبیر بنائی دونوں بھائیوں نے. وہی ہوا, سامان رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا عمال سے اس میں یہ ڈال دو. جو تھوڑے آگے گئے نا تو پیچھے سے آواز لگی اوے چورو رکو. انہاں کہا کہ ساسا کا تو چوری کی تھی. ہاں سا تو نبی دے پتر اسا تو اپنے جانوروں نے بھی منہ بن کے آیا پہ کدیں کوئی شے نہ کھا ونجن, ہم کہاں چور ہیں. تو کہا نہیں اسا تو تلاشی کرنی ہے. پہلے بڑے سے لی پھر چھوٹے سے پھر اس سے چھوٹے اس سے چھوٹے, آخر میں بنیامین کا کھولا کہیں شک نہ پڑ جائے بے ای آپس میں نہیں بگا دے. جیسے ہی نکلا نا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم چور ہیں ہی نہیں, وقت ضائع کر رہا ہے وہ اپنا بھی ہمارا بھی. تو جیسے ہی حضرت بنیامین کا غلہ کھولا تے اس جو نکل آیا ہون پہ گیا حضرت بنیامین ای چور ہے, ای کوئی پہلی باری نہیں, اس نے ایک اور بھرا بھی ہے یوسف وہ بھی چور ہے. مارو ظالم. حضرت یوسف کے سامنے اب پتہ نہیں ہے انہیں بھئی جس نے باری گل پکڑے نا وہ ہی ہے بادشاہ ہی ہے. نہیں بادشاہ سے کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے ایک اور بھیرا آیا یوسف, وہ بچپن میں کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا, وہ بھی چور ہے. یہ دو بھیرا ایک ہے. اچھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت یوسف اتنی کاوڑ چڑی اتنی بھی میں ہونے انہوں نے پوتھڑے بگاڑ دی. لیکن اللہ فرمایا بھی برداشت کر, خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی بات برداشت کر. انہوں نے ظرف یا کچھ وہ چوری کیا کس طرف اشارہ کر رہے تھے. حضرت یوسف کو بچپن میں ان کی پھوپھی نے پالا تھا. تو حضرت یعقوب نے جب مانگا نا کہ ہن میرا پتر موڑ دے, ماں فوت ہو گئی تھی, تو اس نے اپنا قیمتی کپڑا حضرت یوسف کی کمر کے ساتھ باندھ دیا تھا اور کہا تھا ماں تلقنا میں نے کپڑا یوسف چوری کی تھا. اور اس کے بدلے میں یوسف علیہ السلام سے کپڑا برآمد کر کے کہا کہ یہ میرے پاس ہی رہے. تو وہ گلو بچپن والی جڑی پھوپھی آپ بدایا اتھے اشارہ کر بھی اس وہ بھی چور ہے. اچھا برداشت کیا, رکھ لیا اپنے پاس. بنیامین کو ٹھہرا دیا. ان کا دوسری وجہ جو بڑا ہے نا وہ کہنے لگا میں تے ہن گھر بھی میں تے نہ ونجا ہن گھر میں جاؤں گا تو ابا اسی پہلے ایک پھٹا آئے یوسف ہن تو بھی کدی سٹ آئے ہو. میں کیا کہ جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا میرے بارے میں یا بنیامین رہا نہیں ہوتا میں نہیں جاؤں گا, تم جاؤ. اے مڑ آئے, بڑا وہاں ہی ٹھہر گیا. جب آئے نا تو بنیامین بھی نہیں ہے. ابے آخا بھی کتھے نے بنیامین کہا تیرے بیٹے نے ان نب نکا سراک. اے نہیں آخا بھی ساڑھے براؤ چوری کی تھی, نہیں ان نب نکا توڑے پترے دیکھو نا تیرے پترے چوری کی تھی. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے.
میں ایک تربیت کیتی بھی نہیں آمی نہیں تو انہوں میری تربیت تو سب چسا چور نو. اچھا حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام فرمایا چور تو تسا پورا بندہ چوری کر کے بیٹھے ہو او خیر میرے تے ایک پیالے نہ الزام لا کے میرے بنیامین تے تسا پتہ نہیں ہوں کی نہ کی کہانی گاڑا آئے ہو حضرت بنیامین کے ساتھ تم ہی کچھ کر کے آئے ہو. خیر میں صبر کروں گا. رونے لگے حضرت یعقوب کہ مجھے کتنا ستاؤ گے, مجھے کتنے دکھ دینا چاہتے ہو, میری زندگی تم نے اجیرن کر دی ہے. خیر کہنے لگے ابا اس باری ایسا سچی پہلی ایسا غلطی کی تھی ایسا منے تھے, اس باری ایسا سچی تیرے پتر ضرور چوری کی اور تھے بھی سچے اس مرتبہ. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا چلو جاؤ, میں مزید اختصار کرتا ہوں, چلو جاؤ بھائی چلو جاؤ. یوسف کو بھی تلاش کرنا بنیامین کے ساتھ. ان کا او ابا بنیامین کا سوال یوسف کتھوں لبنا ہو, کہا جاؤ یوسف کے بھی تلاش کرو. یہ آئے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کہ ساڈا ابا بڑا ہی بیچارہ ماڑا گیا, اساں نبیاں خاندان ہم نے بڑے دکھ اٹھایا, بڑی تکلیفیں اٹھائی ابا جی, اے بادشاہ وقت ہمارا بنیامین ہمارے حوالے کر دو, ہمیں اس کے بدلے میں رکھ دو. یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں, جو چوری کرے گا وہی رہے گا اور کوئی نہیں رہ سکتا. تو اب جب سامنے آئے نا یہ سارے بھائی, حضرت بنیامین بھی ساتھ تخت پہ بیٹھا ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ ہونے نا دس پوچھ اب بتا دو کہ میں کون ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھی ماں ایک گل دسو بھائی تسا بچپن یوسف نال کے کیتا ہے کوئی پتہ ہے نہیں؟ ایک دنیا دیکھنے لگ گیا بھی اسلام کی پتہ بادشاہ, اس کو کیسے پتہ ہے یوسف کی بات؟ تمہیں یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسلام کی پتہ ویسے یوسف نال کے کیتا جداں غور کیتا نا جی بادشاہ غور نہ ویکھا بھی بادشاہ کیڑی گل کر دیتی, اتنی پرانی گل بادشاہ کر دیتی. جب غور سے دیکھا نا تے کچھ خط و خال بچپن والے سیاح کے دے اے کوئی متھا چاڑا, کچھ رخسار, کچھ نک, کچھ ہونٹ, ہون تھوڑے تھوڑے پہنچن لگ گئے, تھوڑے تھوڑے سیاح لگ گئے تے آکھن لگے انک لانت یوسف, کہیں تو یوسف تو نہیں ہے؟ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں, اے میرا بھائی بنیامین ہے. تے منہ کھلے نے کھلے رہ گئے. اللہ او گل اللہ سچ کر وکھائی بھئی آج ان اوتن تے تو یوسف کھوئے تھلے, ایک ٹائم آسی تو اوتے اسے تے ان تھلے ہو سا, ای گل اللہ سچ کر وکھائیے. تے وقت حضرت یوسف نے سامنے شرمندے ہو گئے, آخر لگے بس ساڑھ کو غلطی تے ہو گئی ہے. فرمایا کوئی لا تسریب علیکم اليوم, کوئی بدلہ نہیں, میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں. حضرت یوسف نے کہا یہ تو شیطان نے تم سے کرایا, میرے بھائی کوئی ایسے تھے تو نہیں, بھائیوں کے دل رکھ رہے ہیں. 40 سال بعد فرمایا میرے بھائی برے نہیں ہیں, یہ تو شیطان برا ہے جس نے تم سے یہ حرکت کر رہی, تم تو بہت اچھے ہو. حضرت یوسف کے پاؤں میں گر گئے, معافیاں تلافیاں, وہ نہیں تسی میرے بڑے بھرا ہو, تسی میرے پیرے جٹھانے اچھے نہیں لگے. انہیں سینے لگایا, فرمایا ہن اے دسو بھی ابے نہ کی حال ہے؟ انہوں نے کہا ابے نہ کوئی حال نہیں, ابا نابینا ہو گیا تجھے یاد کر کر کے. فرمایا ایک کام کرو, اے میری قمیض لو, قمیض یہ جا کے ابو کی آنکھوں پہ ڈالو گے تو ابو ٹھیک ہو جائے گا. قمیض چلی سینکڑوں میل سے, ادھر بابا یعقوب بیٹھا ہے, پوتریاں تے پوترے تے نوہاں تے انہاں سارے آسدہ, اے ایک منٹ پترو اور میری گل سنو, بھج جاؤ میری گل سنو. وہ سارے قریب آئے, بابا کیا کہتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ تسی کدے ایک گل میری یقین کرو تو میں آج ایک گل کرنے لگا. کہ کون سی بات؟ کہ آج ماں یوسف نے خوشبو آنی پئی 40 سالہ تو بعد, او جڑی نکیا ہونا میں اساں سنگنا ہے ہونا نکیا ہونا, اے منہ لا کے اس نے چہرے نال نک لا کے جیسے میں یوسف سنگنا ہونا, جڑیاں خوشبوئیاں ماں اس ٹائم اس نے آنی ہے نا, آج ماں ہتھوں آنی ہے پیاں خوشبو. انہاں آکھا اساں آکھا کوئی ابا نئی گل کرن لگا, واتو اگر پرانی بھلی بھٹکی ہوئی بات, ابا یوسف کوئی نہیں آ نہ زندہ ہوگا, اللہ جانے کتے
ہم نے سمجھا وہ بڑے کام کی بات. میں نہیں بچوں جڑی گل میں ہوں سمجھی کھلا آنا وہ تو سانے وہ سمجھی کھلا. تو ادھر قمیض اسی بیٹے نے اسی بھائی نے یہوذا اس نے کہا بچپن میں بھی دکھ میں نے دیا تھا. قمیض بچپن میں جو تمہاری اتاری تھی وہ میں نے ہی اتاری تھی. دکھ بھی میں دیتا تے ہن سکھ بھی میں لکھا سا. ایک قمیض ماں دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ لے جاؤ. وہ قمیض لے کے مصر سے چلا تے اللہ خوشبوئیاں کنان پہنچا دیتیاں. اللہ بتانے پہ آئے تو پیغمبر کو سینکڑوں میل سے بتا دے, خوشبوئیں سنگھا دے, اور نہ بتانے پہ آئے تو گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنویں میں 4 دن پڑے رہے. اللہ نے بتایا شتایا کوئی عالم الغیب ہو نا, اللہ کا خاصہ, اللہ کی صفت ہے. اور مختار کل ہوتے تو اتنی جدائی برداشت نہ کرتے. کچھ دن گزرے 2-4, ٹھک لگا یہودا دروازے پہ. ابا کتھے, ابا کتھے آئے اور ابے کے جناب چہرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے دائیں بائیں, خیریت سے آئے ہو؟ خیریت ہے. باقی بھائی کہاں ہیں؟ وہ ابا چھوڑ باقی بھراواں چھوڑ, میں جو تمہیں بتانے لگا ہوں وہ تم اسی کے تم اس انتظار میں زندگی گزار دی ہے تم نے. کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہا ابا جی وہ جو عزیز مصر ہے نا, ہاں جی. فرمایا وہ تیرا غیر نہیں ہے, وہ تیرا یوسف ہی ہے. یعقوب علیہ السلام پٹھی گئے اپنے اللہ اکبر. اور بیٹوں سے کہا وہ پترو میں تسا آکھنا نہیں ہوں بجیڑی گل میں جاننا تو سا نہ جاننے. دیکھو میرے رب نے جدائیوں کے سارے فاصلے ختم کر دیے. یہ وقت کا بادشاہ میرا بیٹا ہے, وقت کا بادشاہ میرا یوسف ہے. یہودا سے پوچھا کہ حال ہے میرے یوسف نا؟ انہوں نے کہا وہ بادشاہ ہے, اس کے بڑا پروٹوکول ہے, اس کی بڑی عزت ہے. فرمایا نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں دین پر ہے. اللہ اکبر, بادشاہی کا پوچھا ہی نہیں میں نے, دین پر ہے. اس نے کہا ابا دین پر کی بات کرتے ہو, وہ نبی ہے. فرمایا وہ جو اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا نا, مجھے تبھی سے پتا تھا کہ میرا یوسف کسی رتبے پہ پہنچے گا. اچھا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یوسف نے کہا ہے میں تو اقتدار چھوڑ کے آ نہیں سکتا, لہٰذا ابو ابھی گھننا ہو, پوتریاں پوترے ابے نے یعنی میں نے بتریاں بتریے تے بھابیاں جتنے بھی آؤ نا سارے سامان بنو تے سارے آ جاؤ. درمیان میں نے چھوڑ دیا کہ پھر گھر کے برتن حضرت یوسف کے پاس بھی لے کے گئے. حضرت یوسف گھر نے برتن ویکھن تے میں چمان بھی تک میں نے گھر نہیں حال ہے, میں نے گھر نے برتن بھی ویک کے وکن میں نے کھول آ گئے, وہ میں نے چھوڑ دیا باہر. حضرت یعقوب علیہ السلام جوان ہو گئے, پہلے سوٹی دے تو سوٹی بگا دیتی, چلو پترو جلدی تیاری کرو, کل نہیں نکلنا آج ہی نکلنا. کیوں؟ پتریاں ملن وینے میں, پتریاں 40 سالہ بعد میں آگی. جب جنت میں ملاقات ہوگی نا فوت شدگان سے, تو اس خوشی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. ہم جو پہلی مرتبہ جب وہ موئے ہوئے پتر تے موئے ہوئے ماں پیو تے دیاں تے بہنا تے بھرا جب اللہ ملے سی نا, تو وہ ایک منظر ہی کچھ اور ہو سی. وہ جو میرے رب نے منظر کشی کیا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا. تو جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام تمہیں پوتریاں تے پوترے یوسف علیہ السلام کے بھتیجے بھتیاں, اب وہ اس خوشی میں ہے بچپن سے ہم جس چاچو کا سنتے آ رہے ہیں اس چاچو کو دیکھیں تو صحیح, وہ چاچو ہے کیسا ہمارا. جلدی جلدی جناب والا کپڑے بھی بھجوائے. یوسف علیہ السلام نے پھر نوے کپڑے پا کے آئے, سونے کپڑے پا کے آئے, سب نے خوبصورت لباس زیب تن کیے. اسی دن شام کو نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو آ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام, میرے بھتریاں بھتریے میری بھرجائیاں سارے آ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ایک بڑا لشکر لے کے مصر سے باہر نکل آئے. دونوں طرف فوجیں کھڑی کر دی اور اپنے والد کا انتظار کرنے لگے. درمیان میں حضرت یوسف ہے, دائیں بائیں پروٹوکول ہے, فوجیں ہے, اور دور تو جدہ یعقوب علیہ السلام کا قافلہ سامنے آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا فاخرانہ لباس اتار دیا, اپنے تخت سے بھی نیچے آ گئے, کیونکہ ابے نے سامنے تو میں تخت نہ رہ سکتا, پیو ہے میرا, والد ہے میرا, باب نبی بھی ہے, ابے نے سامنے میں ہی لباس کا نہ پا سکنا. جب والد کو دیکھا تو وہ فاخرانہ لباس نیچے پھینک لیا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کسی اونچی جگہ ہے, یوسف علیہ السلام نیچے ہے. باپ بیٹے کی نگاہیں جب ٹکرائی نا 40 سال بعد, اللہ اکبر, تو یعقوب علیہ السلام کی ٹانگیں جواب دے گی.
اور وہاں گر گئے گھٹنوں کے بل کنجے نساں تے ایسا نپا تے ایسا ہائیں لائیں تے ایسا چما. حضرت یوسف بھی بیٹھ گئے, حضرت یعقوب بھی بیٹھ گئے. تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف اٹھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے لگایا تے آنج دیکھا حضرت یعقوب یوسف نا او بڑا بچہ اور 40 سال وفی روایت 80 سال 80 تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ہاتھ ویکھے پورے ویکھے انگوٹھا ویکھا باواں ویکھیاں اکھاں ویکھیاں. یوسف انہیں اکھاں انہیں ہونٹ جڑے میں چمن انہیں رخسار تے اوہ متھا تے اوہ سر بس سونگا میرا یوسف اوہ خوشبو بھی ذرا بھی نہیں بدلی. وہاں لگ گئے تے اتنا رونے اتنے روئے پورا مصر یعقوب علیہ السلام نے رولا دیا. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں اپنے والد سے پتہ کیا کہا؟ اپنے والد سے کہا کہ میرے رب نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں کہ تو میں گنوا نہیں سکتا. خدا دی قسم دکھا نہ ذکر ہی نہیں کیتا. ابا ماں براما بڑا ہی مارا ہی میری جتیاں بھی رہا کیتیاں تے کنڈیاں تے ٹرایا نے ماں. ابا مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا. ابا میں بھوکا رہا ہوں, پھر مجھے بیچ دیا. بات منڈیاں توڑے پتر نے ریٹ لگنے رہے, بات توڑا پتر غلام بن کے رہا. پھر تیرے بیٹے کے پیچھے الزام لگے, پھر تیرا پتر 13 سال جیل کٹی تھی پٹے کٹے. بات تیرا پتر جناب باہر آیا, گل ہی نہیں کی تھی, ذکر ہی نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں شاکرین, یہ ہوتے ہیں شکر گزار لوگ کہ دکھ بھی ہوتے ہیں لیکن مقابلے میں اللہ کے فضل کو ذکر کرتے ہیں. اپنے والد کو دکھ نہیں بتائے, کیوں کہ اگے تھوڑے دکھ ویکھے اس میری وجہ تو جو ہن مت میں اپنے دکھ سناون لگ پاواں بھی ابا میں نہ ہنج ہوئی تے میری زندگی زخمانی بھری ہوئی آ نہ, جو گزر گیا سو گزر گیا. والد سے سینے لگ کے اتنا روئے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. پورا مصر باپ بیٹے کو دیکھ کے روتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا فاخرانہ لباس لیا, یعقوب علیہ السلام کو پہنایا اور اپنے تخت پہ بٹھایا. ابا تم اتنے بیٹھ, تم یہاں اچھے لگتے ہو. اور آپ کی خالہ بھی ساتھ تھی اور جس نے بچپن میں پرورش کی تھی. میں اماں تو اتنے بیٹھ, دونوں کو بٹھایا. اور جب انہوں نے جاہ و جلال دیکھا نا, حضرت یوسف کا روب و کمال دیکھا, عظمت و شان و وقار دیکھا, تو دوئیں تھلے لے آئے. پترا نہیں اتنے تو سونا لگنا. حضرت یوسف کو اوپر بٹھایا تے پیو بھی سجدے ڈھہ پیا تے ماں بھی ڈھہ پئی تے باقی 11 بھرا بشمول بنیامین ڈھہ پے. سجدہ کیا نا جب ان ساروں نے تو فوراً حضرت یوسف نیچے اترے اور والد کو اٹھا کے کہا پیو پتر آگے جھکنا چنگا نہیں لگنا با. بس یہ گل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بچپن میں مجھے خواب دکھایا تھا کہ ایک سورج ایک چاند اور 11 ستارے تجھے سجدہ کر رہے ہیں, اس کی تعبیر ابا یہ ہے, تو سورج ہے, میری ماں چاند ہے اور 11 ستارے میرے بھائی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک لمبا عرصہ یعقوب علیہ السلام نے گزارا, بھتیجیوں سے ملے. بہرحال یہ ایک قصہ تھا جو میں نے بالتفصیل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیا ہے. جی وما علینا الا البلاغ.